وہ ایک سادہ گھر تھا، دیواریں پرانی، فرنیچر معمولی، اور ایک ایسا سکون جو کبھی کبھی اداسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی خاموشی میں ایک حسین مگر غریب لڑکی میتھلڈ اپنی قسمت سے شاکی بیٹھی رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی نمی تھی اور دل میں ان خوابوں کو چھونے کی تڑپ۔ مگر افسوس، قسمت نے اسے ایک عام گھرانے میں پیدا کیا، جہاں نہ شاندار محفلیں تھیں، نہ زیورات، نہ خوشبوؤں سے مہکتی شامیں۔ میتھلڈ اکثر سوچتی، اگر میں کسی رئیس خاندان میں پیدا ہوئی ہوتی تو شاید میری زندگی میں قیمتی کپڑے، چمکتے ہیرے اور آراستہ محفلیں ہوتی۔ اس کا شوہر ایک سادہ دل کلرک تھا۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اسے کبھی سمجھ نہ پایا۔ میتھلڈ کے دل میں خالی پن تھا، ایک ایسا خلا جسے نہ شوہر کی محبت بھر سکتی تھی اور نہ ہی اس کی سادہ زندگی۔ ایک دن لائل گھر آتے ہی خوشی سے بولا، لائل اس کے شوہر کا نام تھا، دیکھو ہمیں وزارت کے ایک بڑے افسر کی دعوت ملی ہے، تمہیں تیار ہونا ہوگا میری جان۔ لیکن میتھلڈ کے چہرے پر کوئی خوشی نہ آئی، بلکہ وہ دھیرے سے بولی، میں کیا پہنوں گی، میرے پاس تو پہننے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ لمحہ جب ایک عورت کا دل خواب اور حقیقت کے درمیان پھنس جائے، وہی لمحہ میتھلڈ کی کہانی کا موڑ تھا۔ اسی رات خاموشی سے وہ آئینے کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں یہ سوال کہ کیا ایک سادہ عورت بھی کبھی خواب جیسی زندگی پا سکتی ہے؟ میتھلڈ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، وہی پرانی ساڑی، وہی سنبھالی ہوئی زندگی، وہی ادھورے خواب۔ دعوت قریب تھی اور لباس، زیور کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہ رو پڑی، آنسوؤں میں چھپی ہوئی فریاد تھی، کاش میں بھی کبھی حسین لگوں، کاش ایک رات تو شاہی لگوں۔ شوہر نے جب اس کا درد محسوس کیا تو دل تھام کر بولا، میرے پاس کچھ رقم ہے، میں نے نیا بندوق خریدنے کو جمع کی تھی، تم چاہو تو ایک اچھا سا لباس خرید لو۔ میتھلڈ کے چہرے پر پہلی بار چمک آئی، جیسے خزاں کے بعد بہار۔ لیکن لباس مکمل نہیں ہوتا جب تک زیور نہ ہو۔ میرے پاس تو کوئی زیور نہیں، میتھلڈ نے ہچکیوں میں کہا۔ تب شوہر نے مشورہ دیا، کیوں نہ تم اپنی پرانی دوست محترمہ فورسٹیر سے کچھ ادھار مانگ لو۔ جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے میتھلڈ اپنی امیر دوست کے پاس گئی۔ محترمہ فورسٹیر نے بڑے دل سے اپنی الماری کھولی، جہاں کئی ہیرے، سونے کے ہار، کنگن اور زیورات پڑے ہوئے تھے۔ میتھلڈ کی نظریں ایک خوبصورت سے ہار پر ٹک گئیں، سفید چمکتے ہیرے جیسے آسمان کے تارے۔ یہ والا میں یہ پہن سکتی ہوں؟ یقیناً لے جاؤ میری دوست، فورسٹیر نے مسکرا کر کہا۔ میتھلڈ کی دنیا جیسے بدل گئی۔ دعوت کی رات وہ کسی ملکہ کی طرح لگی، ہر آنکھ اس پر تھی، ہر مسکراہٹ میں رشک چھپا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، رقص کر رہی تھی، گویا وہ وہی عورت تھی جسے وہ خواب میں دیکھا کرتی تھی۔ لیکن رات کے آخر میں جب وہ گھر لوٹنے لگی، اس کے گلے سے کچھ غائب تھا، وہ قیمتی ہار، وہ ہار جو خواب تھا، گم ہو چکا تھا۔
رات گزر گئی، صبح کی روشنی اٹھی تو جیسے زندگی کی ایک بھیانک حقیقت کے ساتھ آئی۔ میتھل کے چہرے پر جو چمک تھی اب وہ ماند پڑ چکی تھی۔ وہ ہار جو اس کی شان، اس کی عزت، اس کی ملکہ جیسی رات کا تاج تھا، گم ہو چکا تھا۔ شوہر نے پہلے اطمینان سے تلاش شروع کی، شاید کہیں گر گیا ہو، شاید کوٹ میں ہو، شاید فرش پر ہو۔ وہ رات بھر تلاش کرتے رہے، جگہ جگہ گئے، ٹیکسی کمپنیوں سے پوچھا، واپسی کے تمام راستے چھان مارے، مگر ہار جیسے زمین میں سما گیا ہو۔ صبح ہوتے ہی وہ محترمہ فورسٹر کے گھر گئے اور بتایا کہ ہم نے وہ ہار کھو دیا ہے۔ میتھل کی آواز کب کپا رہی تھی۔ محترمہ فورسٹر حیرت سے دیکھتی رہی۔ اوہ، لیکن وہ ہار تو بالکل عام سا تھا۔ خیر، اگر گم ہو گیا ہے تو تمہیں دوسرا ویسا ہی خرید کر دینا ہوگا۔ میتھل اور اس کے شوہر کی دنیا جیسے پل بھر میں زمین بوس ہو گئی۔ وہ ہار جو انہوں نے لینا تھا اس کی قیمت 40,000 فرانک تھی، اور اب ان دونوں نے ایک فیصلہ کیا، وہ ہار خریدیں گے، اصلی، قیمتی، اصل جتنا ممکن۔ میتھل کے شوہر نے اپنے ورثے کے پیسے لیے، قرض لیا، سود پر رقم اٹھائی، دستاویزات رکھیں، صرف ایک قرض نہیں، ایک قید۔ ہار خریدا گیا، محترمہ فورسٹر کو دیا گیا۔ وہ بغیر غور کیے، بغیر شکریہ کہے بولی، ٹھیک ہے، اور تب سے 10 سال کی غلامی، محنت، تنگی اور قربانی کی زندگی شروع ہوئی۔ میتھل کی زندگی اب وہ نہ رہی، وہ حسین خوابوں میں رہنے والی، نزاکتوں کی پجاری عورت اب ایک محنت کش، تھکی ہوئی، عمر رسیدہ عورت بن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کھردرے ہو چکے تھے، بال بکھرے، چہرہ مرجھایا ہوا۔ 10 طویل برس اس نے قرض چکانے میں لگا دیے۔ مکان بدلنا پڑا، نوکریاں کرنی پڑیں، کام کرنا پڑا، جھاڑو دینا، پانی بھرنا، سودا سلفلانا۔ شوہر نے شاموں کو کام کیا، دن میں کاتب بنا رہا۔ ساری زندگی بدل گئی، صرف ایک ہار کی خاطر۔ اور ایک دن، سالوں بعد، سڑک پر چہل قدمی کرتے ہوئے میتھل نے خوبصورت خاتون کو دیکھا، وہی محترمہ فورسٹر۔ میتھل کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ اب تو وہ پہچانے گی بھی نہیں مجھے، میں کتنی بدل گئی ہوں، مگر پھر بھی وہ آگے بڑھی۔ ہیلو فورسٹر۔ محترمہ فورسٹر نے چونک کر دیکھا، آپ میتھل، کیا یہ واقعی تم ہو؟ تم تو برباد لگ رہی ہو۔ میتھل ہنس دی، ایک تھکی ہوئی تلخ ہنسی۔ ہاں، میں ہی ہوں، سب کچھ تمہارے اس ہار کی وجہ سے، وہ جو میں نے تم سے مانگا تھا اور کھو دیا تھا، جس کی جگہ نیا خریدا، جس کی قیمت 40,000 فرانک تھی۔ محترمہ فورسٹر کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ پیچھے ہٹ گئیں، اور پھر وہ الفاظ جو میتھل کی روح کو چیر گئے، اوہ میتھل، وہ ہار تو نکلی تھا، زیادہ سے زیادہ 500 فرانک کا۔ میتھل سن ہو گئی، زمین جیسے پیروں تلے نکل گئی۔ وہ 10 سال، وہ مشقت، وہ غربت، سب ایک دھوکے پر قربان ہو گئے تھے۔ وہ کچھ بھی کرتی، وہ 10 سال واپس نہیں لوٹا سکتی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت کو چھپانا، دکھاوے کی زندگی جینا اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ میں لپٹ جانا، یہ سب انسان کو بربادی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔
اگر میتھل نے پہلے دن ہی سچ بول دیا ہوتا شاید وہ کبھی اتنا نہ جھیلتی۔ ایک سچ جو وقت پر معلوم ہوتا تو ایک پوری زندگی بچ سکتی تھی۔ کبھی دکھاوے پر نہیں جانا چاہیے، حقیقت اور سچ کو اہمیت دینا چاہیے۔ جو چیز بظاہر قیمتی لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اصل میں بھی قیمتی ہو، اور جو چیز سچی ہو وہ ظاہری نہ ہو کر بھی دل کو روشن کر سکتی ہے۔